الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم۔ یہ سورہ تکاثر کی آخری آیت ہے۔ اس کے شروع کی آیتوں کے بارے میں کچھ میں عرض کر چکا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا دھیان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آخری آیت جس میں یہ فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ قیامت کے دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی ہم نے اس دنیا میں تم پر نعمتوں کی بارش برسائی ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمہارا سارا وجود سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے عبارت ہے۔ تمہارا وجود، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری ناک، تمہارا منہ، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پاؤں، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اللہ جل شانہ کی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے کہ پیدائش سے لے کر مرتے دم تک تم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور بے مانگے مفت اور بغیر کسی محنت کے یہ نعمتیں تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ اگر انسان ذرا دھیان کرے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ آنکھ جو مجھے ملی ہوئی ہے، جس کے ذریعے میں جو چاہتا ہوں دیکھ لیتا ہوں، بینائی کی طاقت، دیکھنے کی طاقت مجھے حاصل ہے، اس آنکھ کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتا ہوں، اس آنکھ کے ذریعے میں بے شمار چیزوں کا علم حاصل کرتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ مفت میں مل گئی ہے، بے مانگے مل گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، اس وجہ سے اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آنکھ میں ذرا سا بال پڑ جائے تو پھر دیکھو کہ بے چینی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اگر کسی وقت بینائی ایک لمحے کے لیے جاتی رہے تو پورے جسم میں زلزلہ آ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور اگر کوئی ایسی بیماری کھڑی ہو جائے جس کے نتیجے میں بینائی جاتی رہے، دیکھنے کی قوت جاتی رہے، تو اس وقت ساری زندگی کی کمائی ہوئی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یہ دولت لے لو اور میری بینائی مجھے واپس کر دو۔ یہ زبان ہے جس کے ذریعے آپ جو بات کہنا چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، ادھر دماغ میں کوئی بات آئی اور ادھر زبان سے نکل گئی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سرکاری مشین ہے جو پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد کام کرنا شروع کر دیتی ہے اور مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کان ہے جن کے ذریعے آپ جو چاہتے ہیں سن لیتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ بے شمار چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایسی مشین ہے جو پیدائش کے وقت سے لے کر مرتے دم تک ساتھ دیتی ہے۔ کتنی بڑی اور عظیم نعمت ہے، لیکن چونکہ بے مانگے مل گئی ہے اس لیے اس کے قدر و قیمت کا اندازہ نہیں۔ قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس میں ذرا نقص آ جائے، اللہ نہ کرے کوئی خامی اور نقص آ جائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی چند چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، ورنہ ہر وقت ہر انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے شمار نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک واضح دلیل شیخ مصلح الدین شیرازی سعدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب گلستہ کے شروع میں لکھی ہے۔ ہر کتاب کے لکھنے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے، اور یہ مسنون بھی ہے، کہ جب بھی آدمی کوئی بات کہنا شروع کرے یا کوئی تحریر یا کوئی کتاب لکھے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف
اور اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرے۔ قرآن کریم کی ابتدا بھی ان الفاظ سے ہو رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم جو تقریر کرتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے خطبہ پڑھتے ہیں، وہ خطبہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و ثنا پر مشتمل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب گلستہ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر سے شروع کیا، اور ان الفاظ سے شروع کیا۔ یہ فارسی کی عبارت ہے، منت خدائے عز و جل کے تعاتش موجب قربس، و بشکر اندرش مزید نعمت، ہر نفسے کے فرو میں برد می رود ممد حیاتس، و چوں برمی آید مفرح ذات، پس در ہر نفس دو نعمت موجودس، و بر ہر نعمت شکر واجب۔ کہ اس خدا مطلب یہ ہے کہ اس خدائے عز و جل کا احسان من اور شکر گزار ہوں، جس کی اطاعت موجب قرب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی اس کی نزدیکی کا باعث ہے، اور شکر ادا کرنے میں نعمت کی زیادتی ہے۔ جو سانس کے اندر جاتا ہے وہ زندگی کو بڑھانے والا ہے، اور جو سانس باہر آتا ہے وہ سانس روح کو فرحت بخشنے والا ہے۔ تو ہر سانس میں دو نعمتیں موجود ہے، اور اس کی ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کا شکر تو ادا کر رہا ہوں، لیکن میں کیسے یہ شکر ادا کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اگر میں صرف اپنے جسم میں آنے جانے والے سانس پر غور کروں تو میں صرف اس سانس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو ایک مرتبہ سانس اندر جاتا ہے اور ایک مرتبہ باہر آتا ہے۔ سانس کا اندر جانا ایک نعمت ہے، اور سانس کا باہر آنا دوسری نعمت ہے۔ اس لیے کہ اگر سانس اندر ہی نہ جائے تو موت، اور اگر سانس اندر جا کر باہر نہ آئے تو موت۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے زندگی اس طرح قائم کی ہوئی ہے کہ سانس اندر بھی جاتا ہے اور باہر بھی آتا ہے، لہذا ہر سانس دو نعمتوں پر مشتمل ہے، اور ہر نعمت پر ایک شکر واجب ہے۔ لہذا اگر بندہ یہ چاہے کہ وہ صرف سانس کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، تو جتنی دیر میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اتنی دیر میں دوسرا سانس آ جائے گا، اور اس دوسرے سانس پر پھر دو شکر واجب ہوں گے۔ تو ساری زندگی انسان صرف سانس کی نعمت کا شکر ہی ادا کرتے رہے، کوئی اور کام نہ کرے، تو صرف ایک سانس کی نعمت کا شکر بھی انسان ادا نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نہال کیا ہوا ہے۔ تیرا جسم ایک نعمت ہے، تیری صحت ایک نعمت ہے، تیرا کھانا ایک نعمت ہے، تیرا پینا ایک نعمت ہے، تیرا روزگار حاصل کرنا ایک نعمت ہے، تیرا گھر ایک نعمت ہے، تیرا بستر ایک نعمت ہے، تیری چارپائی ایک نعمت ہے۔ غرض نعمتوں کا ایک جہاں ہے جس میں تو زندگی گزار رہا ہے۔ ہم تجھ سے یہ نہیں چاہتے کہ تو ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس لیے کہ یہ تو تجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کم از کم یہ دھیان تو کر لیا کر کہ ساری نعمتیں کسی دینے والے کی عطا ہے۔ اس دینے والے کا کبھی دل میں خیال لے آ، اور اس بات کا اقرار کر لے کہ اے اللہ، میں ساری نعمتوں کا تو شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں کہ آپ ہی نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ بہرحال دن بھر میں کچھ وقت تو ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یعنی آج تو تم غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، صبح سے شام ہو جاتی ہے اور شام سے صبح ہو جاتی ہے، ہماری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اور ان نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، تمہیں ان نعمتوں کے ہونے کا خیال اور دھیان بھی نہیں آتا۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی، اور ان نعمتوں کا تم نے کیا حق ادا کیا اور کیا شکر ادا کیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ایک تلقین فرمائی کہ اگر چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی تم کو حاصل ہو جائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، اور اس وجہ سے گھر سے نکلے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، فاقہ گزر رہا تھا، بھوک لگی ہوئی تھی۔ آپ نے سوچا کہ گھر سے باہر نکل کر کچھ کھانے کا سامان تلاش کریں۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں گھر سے نکلے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہوئی ہے، گھر میں فاقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس چیز نے تمہیں نکالا ہے اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا ہے۔ پھر فرمایا کہ چلو آج ہم اپنے ایک دوست کے باغ میں چلتے ہیں۔ ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو الہیثم بن طیحان رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ چلو ان کے باغ میں چلتے ہیں۔ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں کام میں مشغول تھے۔ انہوں نے اچانک جب یہ دولت دیکھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باغ میں تشریف لے آئے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ چونکہ گرمی کا موسم تھا، دھوپ تیز تھی، اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درخت کی چھاؤں میں ایک جگہ بنائی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو۔ آپ تشریف فرما ہوئے، درخت کے سائے میں بیٹھے۔ فوری طور پر حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تازہ تازہ کھجوریں جو ان کے باغ سے اتری تھی ایک تھال میں رکھ کر لے آئے، اور ٹھنڈا پانی لے کر آئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع کی یعنی آپ کی مہمانی کی آپ نے وہ کھجوریں تناول فرمائی، کھائی اور ٹھنڈا پانی پیا۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کھجوریں ہمیں بھوک کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، گرمی میں پیاس کی حالت میں ٹھنڈا پانی عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت ہے، اور گرمی اور دھوپ کے اندر درخت کا سایہ عطا فرمایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور یہ کھجور، یہ پانی اور یہ سایہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ اس دن ہم نے بھوک کی حالت میں کھجور عطا فرمائی تھی، اور پیاس کی حالت میں پانی عطا کیا تھا، اور درخت کا سایہ عطا کیا تھا، تم نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ اس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کو فوراً تنبیہ فرما دی کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت حاصل ہو تو اس وقت دھیان کرو کہ ایک دن مجھے اس نعمت کا جواب دینا ہے کہ اس نعمت کو تم نے کس طرح حاصل کیا، قیامت کے دن کیا سوال ہوگا، نعمتوں کے بارے میں کیا پوچھا جائے گا۔ اس بارے میں ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں فلاں فلاں نعمتیں دی تھی، تم نے اس کو کس طرح استعمال کیا، تم نے اس نعمت کو ضائع تو نہیں کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا انعام تھا، اس کا دیا ہوا رزق تھا، تم نے اس کو ضائع تو نہیں کیا؟ اگر ضائع کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس نعمت کی ناشکری کی ہے، ناقدری کی ہے، اور اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا۔ اب ذرا ہم سب اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے طرز عمل کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے روز ہمیں کھانا عطا فرماتے ہیں، بھوک لگتی ہے کھانا مل جاتا ہے۔ وہ زمانے گئے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقے جھیل لیے، لیکن آج کوئی غریب سے غریب آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو کسی نہ کسی شکل میں کھانا نہ مل جاتا ہو۔ الحمدللہ کوئی شاذ و نادر ہی ایسا شخص ہوگا جو فاقے جھیل رہا ہو، کھانا کسی نہ کسی صورت میں ہر ایک کو مل جاتا ہے، غریب کو بھی، امیر کو بھی، دولت مند کو بھی، خوشحال لوگوں کو بھی۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ تم واقعتاً اس کھانے کی نعمت کو صحیح طور پر استعمال کر رہے ہو، اس نعمت کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ خاص طور پر جو لوگ ذرا خوشحال ہیں ان کے یہاں یہ طرز عمل ہے کہ کھانا ان کے سامنے آیا، اپنی مرضی سے جتنا کھانا تھا کھا لیا، باقی بچے ہوئے کھانے کو ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں، اس طرح پھینک دیتے ہیں کہ ہم اس کھانے سے مستغنی اور بے نیاز ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رزق کا ہر حصہ ایک نعمت ہے، اس کو ٹھکراؤ نہیں، اس کو ضائع مت کرو، کسی نہ کسی اللہ کی مخلوق کے کام آ جائے۔ اگر وہ کھانا تم سے بچ گیا ہے تو کسی دوسرے آدمی کو دے دو، کسی غریب کے گھر پہنچا دو۔ اول تو کھانا اس طرح کھاؤ کہ جو کھانا بچ جائے وہ اس طرح نہ بچے کہ دوسروں کے لیے قابل نفرت ہو۔ پلیٹ میں تھوڑا کھانا نکالو،
اور اس کو کھا لو، مزید ضرورت ہو تو اور لے لو، لیکن یہ نہ ہو کہ پلیٹ تو پوری بھر لی اور اس میں سے آدھا کھا سکے اور باقی آدھا اس طرح بیکار گیا کہ وہ کسی کے کھانے کے قابل نہ رہا۔ آج ہم اپنی دعوتوں کا حال دیکھیں، شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں جو دعوتیں ہوتی ہیں ان کے اندر ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ خاص طور پر جو بفے سسٹم کا میں کھانا لگا دیا جاتا ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے حسب خواہش کھانا نکال لیں، تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی پلیٹ بھر لوں، چاہے کھایا جائے یا نہ کھایا جائے، پتہ نہیں بعد میں ملے گا یا نہیں ملے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھری ہوئی پلیٹ آدھی یا تہائی کھائی اور باقی ضائع ہو گیا۔ ہماری دعوتوں میں جو کھانا بچ جاتا ہے اگر حساب لگایا جائے تو کم و بیش 20 آدمیوں کا کھانا پیٹ بھرنے کے لیے وہ کافی ہے، اور جو دعوتیں لمبی چوڑی ہوتی ہیں ان میں تو بچے ہوئے کھانے سے سینکڑوں آدمیوں کا پیٹ بھر جائے۔ ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس طرح ضائع کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بچا ہوا کھانا اب کوڑے میں پھینک دیا جائے گا۔ دن رات یہ صورت ہو رہی ہے اور ہمیں دھیان بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کی نعمت کی کیسی ناقدری و ناشکری کر رہے ہیں۔ ہوٹلوں میں تو سیروں اور منوں کے حساب سے کھانا بچتا ہے اور کوڑے کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی اللہ کے ضرورت مند بندے کو وہ پہنچ جاتا تو اس کی بھوک مٹ جاتی، اس کے کام آ جاتا، لیکن اللہ کی نعمت کو اس طرح ضائع کیا جا رہا ہے۔ آخر میں ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ان کے استاد تھے حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے اور بڑے درجے کے بزرگ تھے۔ ایک دن میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد دسترخوان پر ہڈیاں، روٹی کے ذرات، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رہ گئے۔ میں نے چاہا کہ دسترخوان اٹھا کر باہر جھاڑ دوں۔ جب میں دسترخوان اٹھانے لگا تو میاں صاحب نے پوچھا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان جھاڑنے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا دسترخوان جھاڑنا بھی کوئی فن ہے جس کو سیکھا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی ایک فن ہے، اسی لیے میں نے تم سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ حضرت پھر مجھے یہ فن سکھا دیجئے۔ فرمایا کہ چلو میں تمہیں یہ فن سکھاتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے پہلے دسترخوان کے اوپر وہ ہڈیاں علیحدہ کی جو صرف ہڈیاں تھیں، ان میں کوئی گوشت نہیں تھا، اور ان ہڈیوں کو ایک طرف جمع کیا۔ کچھ ہڈیاں ایسی تھیں جن پر کچھ گوشت بھی لگا ہوا تھا، ان کو ایک طرف علیحدہ جمع کیا۔ پھر روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر جو روٹی کے ذرات اور برات تھا ان کو ایک طرف جمع کیا۔ پھر فرمایا کہ میں نے ان میں سے ہر چیز کی الگ الگ جگہ مقرر کی ہوئی ہے۔ یہ ہڈیاں میں فلاں جگہ پر رکھتا ہوں، وہاں کتا آتا ہے ان ہڈیوں کو کھا لیتا ہے، اور یہ جو دوسری ہڈیاں ہیں جس پر گوشت کا کچھ حصہ بھی لگا ہوا ہے اس کی فلاں جگہ ہے، وہاں پر بلی آتی ہے وہ اس کو کھاتی ہے، اور یہ روٹی کے ٹکڑے اس دیوار کے اوپر رکھتا ہوں، وہاں کوے اور چیلیں آتی ہیں اور وہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور یہ روٹی کے ذرات اور برادہ فلاں جگہ ڈال دیتا ہوں، وہاں چونٹیوں کا بل ہے، وہ چونٹیاں کھا لیتی ہے، ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اس کو کوئی حصہ ضائع نہیں جانا چاہیے، اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق کے کام میں آنا چاہیے۔ اس واقعے سے حضرت نے تعلیم دے دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ ان کو الحمدللہ اس بات کا احساس تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، یہ رزق بیکار نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس کا ایک ایک ذرہ اللہ کی کسی نہ کسی مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ آج اگر حساب لگا کر دیکھیں اور اس اصول پر عمل کر لیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوگا تو شاید اس ملک میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے اور فقر و فاقہ کا سد باب ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے کہ کسی کے گھر میں تو رزق کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور کوئی کھانے کو ترس رہا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ پہلا سوال یہی ہوگا کہ تم نے ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کیا، اس نعمت کی ناقدری تو نہیں کی، اس کو بیکار ضائع تو نہیں کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آج ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کسی رزق کو ضائع نہیں ہونے دیں گے،
اور اس کو کسی نہ کسی صحیح مصرف پر لگائیں گے جس سے کوئی فائدہ حاصل ہو اور ہم رزق کی ناقدری میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔